رحیم. ان کی ایک دلیل یہ بھی تو اللہ تعالی نے پھر اپنے نام کو ذکر کیا، فرمایا بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اس رحمت پہ اتنی احادیث ہیں، اتنا کچھ ہے، اس کو کچھ نہیں، اس باب کو کھولتے ہی نہیں. بس ایک حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور اپنے سامنے بلایا. یہ جتنی چیزیں ہیں نا، رحمت ہے، عزت ہے، محبت ہے، یہ سب عالم غیب میں ان کے جسم تھے، خدا نے ان سے باتیں کی ہیں. تو رحمت کو اللہ نے پیدا کر کے اپنے سامنے بلایا اور اسے کہا ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے. تو اس نے کہا پروردگار مجھے نہ بھیج، یہ لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحمت تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اور اللہ نے اس کے 100 ٹکڑے کیے، ذبح کیا اس کو اور اس کے 100 ٹکڑے کر کے دنیا میں بھیجا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک حصہ اللہ نے تقسیم کیا ہے اس وقت سے جب یہ دنیا بنی تھی اس وقت تک کے لیے جب قیامت آ جائے. حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو، جانور کو، اس کا پنجہ اپنے بچے پر پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتا ہے، یہ اس ایک حصے کا اثر ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور کہا ہم ان سے قیامت کے دن کام لیں گے. اتنی وسیع رحمت ہے اللہ، کوئی حد ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک چیز لکھی اور فرشتوں سے کہا کہ اسے میرے عرش کے نیچے رکھ دو اور اس پہ لکھا کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دی، میری رحمت غالب آ گئی. تو اللہ کے یہاں رحمت غالب ہے، اس لیے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ الرحمن الرحیم نے